أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا نفوذا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون صدق اللہ العظیم. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ دنیا میں تو کافر اور مشرک اکٹھے ہی رہتے ہیں، ایک دن قیامت کے اللہ پاک کافر اور مشرکوں سے فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ مجرموں آج تم مومنوں سے علیحدہ ہو جاؤ، کیونکہ میں نے مومنوں کو جنت میں بھیجنا ہے اور کافروں کو جہنم میں بھیجنا ہے. تو شرزنت ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے اللہ پاک فرمائیں گے ان کافروں مشرکوں کو الم اعہد الیکم یا بنی آدم، یہ آدم کی اولاد، کیا میں نے تم کو نبیوں کے ذریعے کتابوں کے ذریعے یہ حکم نہیں دیا تھا کہ اللہ تعبد الشیطان، شیطان کی بات نہ کرنا، یعنی شیطانی وسوسوں پہ عمل کرتے ہوئے غیر اللہ کی عبادت کر کے شیطان کی بات نہ کرنا. یہ ترجمہ ہے. دوسرے کا ترجمہ ہے کہ پچھلے دور میں بھی لوگ جنات کی عبادت کرتے تھے، اور اب بھی لوگ جو ہیں جنات کی بات کرتے ہیں. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کیا ہے، بہت بڑا دشمن ہے شیطان، یہ دوست نہیں ہے. اس سے خیر کی امید نہ رکھنا، جب بھی دے گا دھوکہ دے گا، گمراہ کرے گا، برباد کرنے کی کوشش کرے گا. جب اس کو اللہ پاک نے اپنے دربار سے نکالا تو اس نے کہا تھا ثم آیات مبارکہ میں آپ نے یاد پڑھی ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم عن ایمانہم وعن شمائلہم. اللہ پاک میں ان کے پاس یعنی اولاد کے پاس آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، ان کے پاس دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا. آگے کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کو آخرت ہی بلا دوں گا، جو آگے آخرت آ رہی ہے وہ فراموش کرا دوں گا، یاد نہیں رہے گی ان کو آخرت. اور پیچھے سے آؤں گا، پیچھے دنیا میں پھنسا دوں گا، نکلیں گے نہیں دنیا میں سے، ایسا پھنساؤں گا، ایسا مزین کر کر کے دنیا دکھلاؤں گا، بس دنیا میں پھنسے رہیں گے. اور دائیں سے آؤں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی نہیں کرنے دوں گا. بائیں سے آؤں گا، پیڑے پٹھے کام کراؤں گا. جو ہو رہا ہے کس کو آج آخرت یاد ہے؟ دنیا میں پھنس گئے، ہم بھی پھنسے ہوئے ہیں دنیا میں. بڑے بڑے مولوی ہیں یہ دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، ایسے بغیر جلدی ہی نہیں. کون نیکی کر رہا ہے؟ پیڑے پٹھے کام ہی. گھروں میں دیکھ لو، بازاروں میں دیکھ لو، محلوں میں جو برا کام ہے وہ برا کام. کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، وہی ہو رہا کہ اللہ نے کہا کسی حد تک شیطان کامیاب ہے، بلکہ بڑی حد تک شیطان کامیاب ہے. دیکھیں آپ دنیا میں کتنے لوگ ہیں، 7 ارب یا 8 ارب کتنے ہیں جو سارے کافر ہیں، مشرک ہیں. ان میں مسلمان کتنے ہیں؟ 1 یا 1.25 ارب، 1 ارب یا 1.5 ارب ہوں گے. ان میں سے پتہ نہیں کون مسلمان ہے کون نہیں.
بڑے بڑے مشرک بے ایمان ہیں مسلمانوں کے اندر، کلمہ پڑھتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا، وہ مسلمان ہے ہی بڑی حد تک شیطان کامیاب ہے۔ تو فرمایا وَأَنِعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، میری ہی بات کرنا۔ مطلب آپ فرما رہے میں نے تم نے یہ کہا تھا کہ عبادت جو کرنی ہے نا وہ میری قولی اعتقادی عبادت اور قولی فعلی مالی عبادت۔ اعتقادی عبادت دستگیر و داتا گنج بخش فیض اعظم مشکل کشا حاجت روا صرف اور صرف کون ہے؟ یہ اعتقادی عبادت ہے۔ قولی فعلی مالی عبادت، یہ سجدہ کس کو کرنا ہے؟ پکارنا کس کو ہے؟ سجدہ وہ یہ فعلی بات ہے، قولی بات پکارنا مانگنا، اور مالی بات نظر نیاز بکرا شکرا، یہ تینوں قسم کی باتیں جو ہیں یہ کس کے لیے ہیں؟ معلوم پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات کی قولی عبادت بھی کس کے لیے، فعلی عبادت بھی کس کے لیے، مالی عبادت بھی کس کے لیے؟ بار بار ہر بات کا پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ میری قولی عبادت یعنی میں پکاروں گا تجھ کو، مانگوں گا تجھ سے، کسی کو نہیں پکاروں گا، یاد کرتا ہے آدمی سماج میں، کسی سے نہیں مانگوں گا، کسی کو نہیں پکاروں گا، نہ پیر فقیر کو، نہ مولوی کو، نبی ولی، کسی کو نہیں پکاروں گا، صرف اور صرف کس کو پکاروں گا؟ اللہ کو پکاروں گا۔ تحیات والصلوات، رکوع سجدہ قیام اللہ تجھ کو کروں گا، تیرے علاوہ کسی کو رکوع کسی کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اور طیبات مالی عبادت، بکرا چھترا دے، قربانی نظر جو بھی دوں گا اللہ تیرے نام پر تجھ کو راضی کروں گا۔ لیکن قولی عبادت میں بھی شرک ہو رہا ہے، شرک کی ملاوٹ، فعلی عبادت میں بھی شرک کی ملاوٹ، اور مالی عبادت میں شرک، اور وعدہ بھی اللہ سے کر رہے ہیں لوگ، بار بار عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ باپ ہمارے میری ہی بات کرنا، اعتقادی بات میں بھی میری، قولی فعلی مالی بات یہ کرو گے تو ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے جو جنت کو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور البتہ تاکہ گمراہ کر دیا تم میں سے شیطان نے بہت زیادہ کو گمراہ کر دیا۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، تم عقل نہیں رکھتے تھے، تمہیں کوئی عقل نہیں تھی کیا ہم کو بھی شیطان نے گمراہ کر دیا، ہم بھی جہنم کا ایندھن بن جائیں گے؟ یہ تمہیں کوئی عقل نہیں تھی، کوئی سمجھ نہیں تھی۔ هذه جہنم التي كنتم توعدون، کہا جائے یہی ہے وہ جہنم جس جہنم کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ کافروں مشرکو یہ وہ جہنم ہے تم دیکھ رہے ہو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے دنیا میں۔ اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون، داخل ہو جاؤ اس جہنم میں آج کے دن اس وجہ کے لیے جو تم کفر کرتے تھے، کفر کرنے کی وجہ سے اس میں داخل ہو جاؤ۔ تو کافر کو اسی دن قیامت کے کہیں گے اللہ تم نے کہا تھا کہ دن قیامت کسی پہ میں ظلم نہیں کروں گا، جب آپ نے عائشہ نے کہا تھا کے بعد تو کافر مشرک کہیں گے اللہ پاک پھر بات یہ ہے ہم اپنے خلاف کسی اور کی گواہی قبول نہیں کریں گے، ہمارے خلاف کوئی زمین گواہی دے، یعنی کوئی جگہ وہ آدمی گواہی ہم وہ نہیں قبول کریں گے۔ ہاں ہمارا اپنا لفظ اگر ہمارے خلاف گواہی دے نا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ قبول کریں گے۔ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ الیوم نختم، اس دن پھر اللہ ان کے دل منہ کو کیا لگا دے گا؟ تو کہیں گے جی ہمارا نفس ہمارے خلاف گواہ، ہم پھر مان لیں گے۔ اللہ ان کے منہوں پہ کیا لگا دے گا؟ مورے لگا دے گا کہ جھوٹ نہ بول سکے، مورے لگا دے گا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، کلام کریں گے پھر ہم سے ان کے ہاتھ۔ اللہ منہ کو کیا کر دے گا؟ مورے، جس نے دل دنیا میں دلوں پہ مورے لگائیں کافروں مشرکوں کے، دن قیامت کے منہوں میں کیا لگائے گا؟ مورے لگا دے گا تاکہ بول نہ سکے، جھوٹ نہ پک سکیں۔ یعنی پھر کیا ہوگا؟ وَتُكَلِّمُنَا، ہم سے ان کے ہاتھ بولیں گے، ہاتھ کہیں گے اللہ مجھ سے فلاں پورا کام کرتا تھا، فلاں کام کرتا تھا، فلاں لکھائی کرتا تھا، فلاں رشوت دیتا تھا، مال کا جو بھی پیڑا پٹھا کام کیا ہاتھ کہیں گے بولیں گے۔ اور فرمایا وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، گواہی دیں گے پاؤں ان کے اس چیز کی جو وہ کماتے تھے، کاروبار کرتے تھے، گلے چل کے تھانوں میں جاتے تھے پاؤں کے ساتھ، گناہ کے کاموں میں میلوں عرسوں میں جاتے تھے پاؤں کے ساتھ چل کے، جو بھی برا کام کیا پاؤں کے ساتھ چل کے تو پاؤں بدلائیں گے، دن قیامت کی گواہی دیں گے۔ یہ تو تھی آخرت کی سزا۔ اب اللہ پاک دنیا کی سزا بیان فرما رہے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اور اگر ہم چاہیں ان کافروں مشرکوں کی آنکھیں مٹا دیں،
آنکھیں کیا کر دیں؟ مٹا دیں، ختم کر دیں. جس طرح اللہ پاک لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، لوط علیہ السلام کی قوم گھر کو انہوں نے حملہ کیا تھا کہ جو مہمان ہے تیرے گھر میں یہ ہمارے حوالے کا. جو آئے نا آگے نافرمانو حملہ کرنے، دیوار بنا کے لوط علیہ گھر میں داخل ہوئے تو جبریل علیہ السلام پہلی تھے. جبریل علیہ السلام کو پار مارا، سارے ہندو آنکھیں ختم کر. یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم چاہیں ان کی آنکھیں ختم کر دیں دنیا میں. فستا بھی کچھ سراتا، پھر وہ دوڑے رستے کے پاس. فَأَنَّا يُبْصِرُونَ، رستے کو کیسے میں دیکھ سکتے ہیں؟ وہ آنکھیں نہیں ہیں، آنکھیں ہوں گی تو رستہ، جب آنکھیں کیا دیکھیں گے رستے کو؟ یہ ایسے ہم کر سکتے ہیں. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اور ہم چاہیں جہاں بھی یہ ہیں ان کی شکلیں بدل دیں. یہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ ان کی شکلیں، جس طرح اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کی بنی اسرائیل کی شکلیں بدلی، بندر بنایا. اسرائیل کو داؤد علیہ السلام کے دور میں اللہ پاک نے بندر بنایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو خنزیر بنایا. اللہ پاک فرما رہے اگر ہم چاہیں تو ان کی شکلیں بدل سکتے جہاں بھی یہ ہیں. فَمَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، اگر ہم ان کی شکلیں بدلیں پھر آگے بڑھنے کی طاقت نہ رکھیں. یہ جہاں جا رہے ہیں مطلب کہ وہاں نہیں جا سکتے. وَلَا يَرْجِعُونَ، پیچھے پڑ سکتے، ہم آگے بتلا سکتے ہیں، ہم پھر اللہ کا عذاب آ جائے، یہ بھی نہیں بتلا سکتے پیچھے لوٹ کے. وَمَن نُعَمِّرُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، اور جس کو ہم عمر دیتے ہیں یعنی بوڑھا کرتے ہیں، نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، ہم اس کو لوٹا دیتے ہیں پہلی پیدائش میں. جس کو بوڑھا کرتے ہیں نا 80 90 100 سال بوڑھا عمر دے دی، لبا فرمارے ہم کو اس کو کیا کرتے ہیں پھر پہلی پیدائش، یعنی بچوں والا حال اس کی بن جاتی ہے. جتنا آدمی بوڑھا ہوگا اتنے بچوں والی عادت اس میں آتی جائے گی، ہے جی. تو بچہ جس لحاظ جیسے کمزور ہوتا ہے ایسے بوڑھا کمزور ہو جاتا ہے. بچے کے منہ میں دانت نہیں ہوتے، بوڑھے بابے کے منہ میں دانت نہیں ہوتے، ہے جی. تو بچہ جو ہے اس کا دماغ اور دل اتنا نہیں ہوتا، ہے جی، اسی حساب سے اس کے بابے کا دماغ جو ہے دل وہ ہو جاتا ہے. اور بچہ محدود ہوتا ہے، کہیں دور نہیں جاتا، بابا میں منجیلے پابند ہو جاتا ہے. بلکہ بچہ پھر بھی صحیح ہے کہ بچے سے ماں باپ بہن بھائی پیار کرتے ہیں، باپے سے کون پیار کرتا ہے جی. اس کے بعد تو ایسے کتوں کی طرح روٹی پھینک دیتے، بابا کھا لا روٹی، ہاں ایسے دیکھے ہم نے جی. تو ایسے ہو جاتا ہے. اور لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اولاد ساتھ چھوڑ دیتی ہے، کر کی نوک ٹھکرا دیتی ہے اس کو، ہے جی. اگر پوتے ہوتے ہیں وہ بھی کوئی امیت نہیں چھوڑ دیتے ہیں. میں نے ایک بزرگ کو دیکھا یہاں فیصل آباد میں، اس نے اپنے بچوں کو پڑھایا، ہے جی، کام کیا، فیکٹری میں گئے، پیسے کمائے، کوٹھی بنائی، شادیاں کی. جب اسے پوتے ہو گئے نا، بابا ہو گیا دادا بوڑھا، میں پتا کرنے کے لیے گیا تو پوتا تھا یار ایک سگریٹ بھی آئی آ رہا ہے میرے سامنے، پوتے سگریٹ مانگ رہے، سگریٹ بھی آئے، بابا بھی لوگوں نے پی ہے سگریٹ، پھر مانگ رہے ہیں سگریٹ. دسو کوٹھیاں بنا کے دیتی ہیں، ماں باپ نے پڑھایا سارا، ایک سگریٹ نہیں پلا سکتا. یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ من عمر ہو ننکس و فلخل کی، جس کو ہم بوڑھا بنا کے عمر دیتے ہیں تو پھر اس کو پہلی پیدائش میں لٹا دیتے ہیں. بچوں کی طرح ہو جاتا ہے، بولنا، دماغ، سننا، آنکھیں جی کمزور ہو جاتی ہیں بچوں کی طرح. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ افلا یاقلون، یہ کافر مشرک عقل نہیں رکھتے. اور جو جوان سے بوڑھا بنا سکتا ہے وہ آنکھوں کو بھی ختم کر سکتا ہے اور شکلوں کو بھی بدل سکتا ہے. عقل کرنی چاہیے ان کو. تو اب اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ قرآن کی جو کئی صورتیں ہیں نا جی، تو ان کی ہر آیت کا آخری حرف ایک ہی ہوتا ہے. قرآن میں بعض صورتیں ایسی ہیں کہ ان کی ہر آیت کا آخری حرف جو ہے نا وہ ایک ہی ہوتے ہیں، یعنی شعروں کی طرح ہوتا ہے وہ. مثال آپ دیکھیں، قل اعوذ برب الناس، ہے نا، مالک الناس، الہ، یہ سین پہ ختم ہو رہی ہے، ساری عقیدتیں بھی ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیں قل هو اللہ احد، دال پہ ختم، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ، یہ دال پہ ختم ہو رہی ہے ساری. اذا آپ دیکھیں تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا، یہ بے ختم ہو رہی ہیں. اس طرح آگے دیکھیے قل یا ایھا الکافرون، نون پہ ختم ہو، لا اعبد ما تعبدون، نون پہ ختم ہو رہی ہیں. اس طرح انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک. ادھر آپ دیکھیں علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، لام پہ علم یجعل کیدہ فی تضلیل وارسل علیہم سیل، لام پہ ختم ہو رہی ہیں جی. اس طرح کئی صورتیں وہ اپنا ختم ہوتی ہیں، الف پہ ختم ہوتی ہیں. اب اپنا صورت هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، الف پہ.
انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاکر واما کفور. اسی طرح یہ تو کافروں جب یہ ایتیں دیکھیں قرآن کی صورتیں دیکھیں کافروں یہ سمجھے کہ یہ نبی جو ہے نا یہ شاعر ہے، یہ شاعر ہے، یہ شعروں میں قرآن بنا کے نا ہمیں کہہ دیتا اللہ تعالیٰ. یہ بدبختوں نے یہ بات کی کہ نبی شاعر ہے، یہ قرآن جو ہے شعروں میں قرآن بنا کے ہمیں کہہ دیتا اللہ کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا وما علمناہ الشعر، ہم نے نہیں سکھایا نبی کو شعر، سکھائی نہیں. قرآن شعر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے نبی کو شعر سکھائی نہیں. وما ينبغي، نہ نبی کی شان کے لائق ہے شعر. اللہ کے نبی نہ شعر بنا سکتے تھے نہ شعر پڑھ سکتے تھے. ہاں یہ اللہ پاک کے نبی نہ شعر بنا سکتے تھے، کئی لوگ بناتے بھی ہیں نا اور پڑھتے ہیں، چلو بنائے نہ پڑھ لیتے ہیں. تو اللہ کے نبی نہ شعر بنا سکتے تھے اور نہ پڑھ سکتے تھے. ان ہوا الا ذکر، جس کو شعر کہہ رہے ہیں نا وہ یہ شعر نہیں بلکہ یہ تو نصیحت ہے. یہ کیا ہے؟ قرآن نصیحت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لذکر لک ولقومک، محبوب تیرے لیے بھی نصیحت قرآن ہے، تیری قوم کے لیے بھی نصیحت قرآن ہے. اللہ ایسی ہے، یعنی محبوب تجھ کو بھی نصیحت قرآن سے، اللہ تجھ کو بھی نصیحت قرآن سے ملے گی، تیری قوم کو بھی نصیحت قرآن سے ملے گی. قرآن کے علاوہ تمہیں نصیحت نہیں مل سکتی. اور وسوف تسألون، قرآن کے بارے سوال ہوگا، قرآن کے بارے سوال ہوگا، کسی کتاب کے بارے سوال نہیں ہوگا. کوئی نہ پڑھیں آپ کتاب، کسی مولوی کتاب نہ پڑھ نہیں پوچھا جائے گا، قرآن کے بارے پوچھا جائے گا. کتنا پڑھا تھا، کتنا سمجھا تھا اور کتنا اس پہ عمل کیا تھا، کتنے اس کی تبلیغ کی تھی، کتنی اشاعت کی تھی. قرآن کے بارے میں سوال ہوگا. سوال بھی قرآن کے بارے میں ہوگا اور شفاعت بھی کون سی کتاب کرے گی؟ قرآن کرے گا. یاد یہ دو چیزیں آپ ذہن میں رکھیں. کسی کتاب کے بارے سوال نہیں ہوگا، نہ پڑھے. کوئی بڑے سے بڑی کتاب ہے، بخاری شریف کی لے آپ، یہ تورات زبور انجیل، نہیں سوال ہوگا. اس کے بارے سوال ہوگا. یہ قرآن کے وسوف تسألون، قرآن کے بارے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا. ایک سوال ہوگا قرآن کے بارے میں اور ایک شفاعت جو کس کی چلے گی؟ کوئی کتاب سوال نہیں، کوئی معاشرتی یہ وہ کتابیں ہیں یا آسمانی، کوئی کتاب شفاعت نہیں کرے گی. اللہ کا قرآن شفاعت کرے گا. اور شفاعت ہی نہیں، بار بار میں آپ کو حدیث سنا رہا تاکہ آپ کے ایمان پکے ہو جائیں. قرآن ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت قبول ہے. قرآن ایسا جھگڑا لو جس کا جھگڑا کیا چاہیے آپ کو میرے بھائیوں؟ بن جاؤ قرآن کا ٹائم ہے، تھوڑی اس کو قرآن کے ساتھ سارا ٹائم بھی نہیں ہوا تھا، گھنٹہ پونا لیتے ہو گیا تو اس زندگی میں دے دو اللہ قرآن کو، تاکہ تم کیا قرآن ہماری شفاعت کرے. یہ شفاعت کر کے شفاعت سے کام چل گیا ٹھیک ہے، نہ چلا تو چلا. قرآن ایسا چگڑا لو جس کا چہرے جانے نہیں دے ہلڑی میں اللہ پاک ٹھیک ہے گناہ گار ہے، بھائی میرا خاتم سی میرا نوکر سی اللہ پاک، یہ تو پڑھتا تھا سمجھتا تھا، مجھ کو وقت دیتا تھا، میری کلاس میں آتا تھا. اللہ پاک اس کو ادھر نہیں، اس کو جنت میں جانا چاہیے. قرآن ایسا چگڑا لو ہے جس کا چہرہ اللہ اکبر کبیر. حج یہ قرآن کیا ہے؟ نصیحت ہے. وہ قرآن، اور قرآن ہے. قرآن کہتے ہیں جس کتاب کو بار بار پڑھا جائے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قرآن. قرات میں سے ہے، جس کو بار بار پڑھا جائے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ آج بھی پوری دنیا میں جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے نا، کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی. میں کہتا ہوں میرا اپنا یہ تجربہ ہے جی، جتنا قرآن پڑھو گے نا اتنی زیادہ پڑھنے کو دل کرے گا. کوئی آپ کتاب لے لیں، اچھے مضمون والی کو سٹوری اچھی، بڑا مضمون ہے جی، بڑی اس میں بات ہے، یہ ہے وہ، ایک دفعہ پڑھو، دو دفعہ اور بڑی چھاتے ہو کئی دفعہ. تو قرآن اس کو جتنا آپ پڑھیں گے جتنا اتنے زیادہ پڑھنے کا شوق. اس کو پڑھ پڑھ کے آدمی رنجتے ہی نہیں، پڑھ پڑھ کے آدمی تھکتے ہی نہیں، اکتے ہی نہیں. اس قرآن کو پڑھ پڑھ کے پڑھی جاتا ہے. مسلمان پڑھ ہی رہے ہیں نا کب سے، 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، نہیں اکے، بلکہ جتنا پڑھ رہے ہیں اتنے زیادہ پڑھنے کا شوق پیدا ہوگی. ایسا قرآن ہے. قرآن ہے اور یہ مبین ہے، یہ اللہ کے احکام کھول کھول کے بیان کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ لینذر من کان حیا، تاکہ ڈرائے نبی اس کو جو زندہ ہے. یہ زندہ سے مطلب مومن، مومن کا دل اللہ، کافر کا دل مردہ ہوتا ہے. جو زندہ ہے مومن کو ڈرائے. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور پوری ہو گئی یہ بات کافروں پہ، ثابت ہو گئی یہ بات کافروں کی. یعنی اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل کر کے
کافروں کے لیے حجت قائم کر دی دن قیامت. کافر یہ نہ کہہ سکے ہمیں کو جو کتاب کو ملی نہیں، ہمیں کو کتاب ہی نہیں ملی، کس کو ہم سمجھتے ہم عمل کرتے. یعنی اللہ نے قرآن نازل کر کے کافروں کے گوٹھے بند کر دیے کہ دن قیامت کے وہ کچھ عذر نہ پیش کریں کہ اللہ پاک ہم لوگ کتاب ہی نہیں ملی، ہم پڑھتے کس کو، سمجھتے کس کو. اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما، کہ کافروں مشرک کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنی پیدا کردہ وہ چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی بھی پیدا کیے ہیں. عملت ایدینا، مویشی ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے، کہ ہم نے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے ان کے لیے کیا پیدا کیے؟ مویشی. اور مویشی ہم نے کس سے بنائے ہیں؟ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں. اللہ پاک کے ہاتھوں کا ذکر ہے قرآن میں، لیکن اللہ پاک کے ہاتھ ہمارے ہاتھوں کی طرح نہیں ہے. اللہ پاک کے ہاتھ اللہ کی شان کے مطابق ہے، ہمارے ہاتھوں جیسے نہیں. ہاتھوں کا ذکر ہے لیکن اللہ کے ہاتھ ہمارے جیسے نہیں ہے جیسے ہمارے ہاتھ. اللہ کے ہاتھ اللہ کی شان کے. اللہ کے چہرے کا ذکر ہے قرآن میں، لیکن اللہ کا چہرہ ہمارے چہرہ نہیں، اللہ کا چہرہ اللہ کی شان کے مطابق ہے. اللہ پاک کی پنڈلی کا ذکر بھی ہے قرآن میں، لیکن اللہ پاک کی پنڈلی ہماری پنڈلی جیسے نہیں، اللہ کی شان کے مطابق ہے. اللہ پاک کے عرش کا ذکر بھی ہے قرآن میں، کرسی کا ذکر بھی ہے، لیکن عرش کرسی ہمارے عرش کرسی جیسے نہیں. جیسے کہ اللہ پاک کی شان ہے ویسے اللہ کا عرش ہے، جیسے اللہ پاک کی شان ہے ویسے اللہ کی کرسی. لیکن ان میں نا زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے، کوئی نہیں چاہیے، بس یقین کرو اللہ پاک عرش ہے، کرسی اللہ کی شان کا ہاتھ ہے، چہرہ پنڈلی ہے اللہ کی شان کا. زیادہ کوئی یہ مشابہات میں بس یقین رکھو ان چیزوں کو. تو اللہ پاک فرمایا ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کے مویشی بنائے. فہم لہا مالکون، بنائے ہم نے، مالک یہ ہے میرا کٹا چیز مول صاحب، میرا بچہ، میرا جانور ہے، مالک یہ بڑے بیٹھے ہیں. بنائے ہم نے. اللہ پاک نے عارضی مالک بنایا ہے لوگوں جانوروں کا، حقیقی مالک نہیں ہے. حقیقی مالک کون ہے ہر چیز کا؟ اللہ ہے. جانوروں کے اللہ عارضی مالک بناتا ہے ہر چیز کی. اللہ عارضی، کسی کا مکان ہے وہ عارضی مالک ہے، کسی کی دکان ہے، کارخانہ ہے، فیکٹری، وہ عارضی مالک ہے. حقیقی ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. آج کوئی مالک ہے، کل کو دوسرا مالک ہے، پھر تیسرا مالک ہے، چوتھا مالک ہے جی. یہ ملکیتیں بدلتی رہتی ہیں. اللہ ایک بزرگ کو اللہ والا کسی بادشاہ کے محل میں بادشاہ کی اجازت کے بغیر ہی داخل ہو گیا. بادشاہ نے کہا بابا جی کہ میں بادشاہ ہوں، میرا محل ہے، اس محل کے کچھ ادب کے تقاضے ہیں، تم نے پوچھے ہی نہیں کسی سے، بغیر اجازت کے یہاں آ گیا تو میرا محل ہے. بزرگ نے کہا کہ اچھا اس سے پہلے یہاں کون رہتا تھا؟ کہ میرا باپ. تو اس سے پہلے کون تھا؟ کہ میرا دادا. اس سے پہلے کون تھا؟ میرا پردادا. اگر ایک مالک ہوتا ہے ایک ہی مرتا رہتا ہے، یہاں لوگ آ رہا ہے جا رہے ہیں، سرائی اور کیا ہے؟ سرائی کیا ہے؟ کون ہے مالک یہاں؟ میرے بھائیو ہم عارضی مالک ہیں. جو بھی ہمارے پاس پیسے ہیں، مکان ہے، جانور ہے، ٹریکٹر ہے، کار ہے، ہم عارضی مالک ہیں. سب چیزوں کا حقیقی دائمی ابدی سچا سچا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. یاد رکھنا چیزیں اپنا وہی فرمایا وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ہم نے یہ جانور ان کے تابع کر دیے. اللہ بابا ہم نے تابع کیے ہیں. ہم نے ورنہ ہاتھی کتنا بڑا جانور ہوتا ہے، بچے سواری کرتے ہیں. ہاتھی کہاں بچے، کہاں ہاتھی، یہ بھیڑ جائے. اونٹ کتنا بڑا جانور ہے جی، ایک بچہ نکیل پکڑ چھوٹی سی سے لے کرتا ہے. گھوڑا کتنا جانور ہے، سواری کی جاتی ہے اس میں. گھوڑے کو اللہ نے سواری کے لیے بنایا ہے، اور اب لوگ اس کے نیچے سے گزرتے ہیں. سواری نہیں کرتے، کیا کرتے ہیں؟ نیچے سے. اللہ کو چھوڑ کے اس کے نیچے سے گزرتے ہیں کہ کوڑا ہمیں دے گا. دیکھتا ہے اور یہ اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ ملتان شہر میں کہیں گزر رہے تھے. کوئی آدمی کوڑے سے بیٹا مانگ رہا تھا، گھوڑے مجھے بیٹا دے بیٹا دے. صاحب نے فرمایا بیٹا نہیں دیتا ہے تو بچھیرا دیتا ہے. یہ بیٹا کتوں لینا ہے؟ بچھیرا دیتا ہے. مت تمہاری اللہ کو چھوڑ کے کوڑے جس کو سوار ہو اوپر بیٹھنے کے لیے بنایا اس کے نیچے سے گزر رہے ہیں. یہ ہمیں دے گا، دیتا ہے، مانگتے ہیں. یہاں تک اللہ پاک فرما رہے کہ ہم نے یہ جانور ان کے تابع کیے ہیں. ہم نے ہاتھی، گھوڑا، اونٹ، گدھا جو بھی ہیں یہ ہمارا کرم ہے. اگر ہمارے ہم تابع نہ کرتے دنیا کوئی طاقت ان کو تابع نہ کر. ہاتھی کبھی بھی تابع نہ ہوتا، گھوڑا کبھی ہاتھ نہ آتا، گدھا کبھی ہاتھ نہ تھا. یہ اللہ پاک ہم نے تابع کیا. فمنہا رکوب، ان میں سے ایسے بھی جن پہ لوگ سواری کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں. اونٹ پہ آئیے
کچر پہ گھوڑے پہ سواری کی جاتی ہے. وہ منہا یا کلون، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جن کا گوشت کھاتے ہیں. جب تھوڑا کھایا ہے کھا کے گوشت جی ابھی فریجیں بھری پڑی ہیں جی. یہ اللہ پاک کا کرم ہے. اللہ پاک حلال بنایا تو کھائے، جو حلال نہیں کرتا کل گوشت کھا لیتے. یہ بھی اللہ پاک کا کرم ہے. تو فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، جانوروں میں ان کے لیے اور بھی منافع ہیں. جانوروں میں بیچ دیتے ہیں، کوئی کٹا بن گیا، کوئی کٹا بچہ پیدا ہو گیا جی گوشت کے علاوہ، اور اپنا کھال یہ بیچتے ہیں، ہڈیاں. اب تو میرے خیال آنتیں بک رہی ہیں. ہاں لوگ کہہ رہے ہیں آنتیں بھی جو ہوتی ہیں وہ بھی فروخت ہوتی ہیں. تو یہ منافع ہیں. وہ مشارب، اور پینے کے گھاٹ بھی ہیں. پانی بھی پانی پیا جائے اس کو گھاٹ کہا جاتا ہے. پانی پینے کی جگہ کو گھاٹ کہا جاتا ہے. یہ ان کے لیے پینے کی جگہ بھی مشارب گھاٹ بھی ہے. یعنی اللہ پاک نے جانور پستان لگا دیے، دودھ کے گھاٹ لگا دیے، وہاں سے کیا کیوں دودھ پیو. آخر میں اللہ پاک نے فرمایا افلا یشکرون، شکر کیوں نہیں کرتے؟ اتنا کچھ لے کے کھا پی کے ٹکار مار کے، اور شکر کرو کافرو مشرکو. شکر کا مطلب یہ ہے شرک کو چھوڑ کے توحید قبول کرنا. یہ اللہ پاک فرمایا. آخر میں اللہ پاک نے فرمایا یہ شرک کو چھوڑ کے اللہ کی توحید کو کیوں قبول نہیں کرتے؟ دیکھو اللہ پاک نے گوشت دیا، کھاتے ہیں، وہ محفوظ ہوتا ہے، وہ پگیز ہوتی ہے، اس کی پردہ ہوتا ہے جی. دودھ بھی کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے. دودھ بھی، گوشت بھی. اور اپنا غلہ دیکھو وہی محفوظ ہوتا ہے، خالص ہوتا ہے غلہ جی. اس کے علاوہ سبزیاں جی ان کا پردہ ہوتا ہے، خالص ہوتی ہیں بھی. اور ان کے علاوہ فروٹ اس کے پردہ ہوتا ہے. یعنی اللہ پاک نے انسان کو، انسان کی غذا پردوں میں جی پیٹیوں صندوقوں میں محفوظ کر کے دی، ملاوٹ نہیں ہونے دی انسان کی غذا میں. اللہ پاک فرماتے میرے بندے جس طرح میں نے تیری غذا میں ملاوٹ نہیں ہونے دیتی، تو اپنے ایمان میں بھی شرک کی ملاوٹ نہ کرنا، اور میری عبادت میں بھی شرک کی ملاوٹ نہ کرنا. اور میں انصاف رہا، میں نے ہر چیز تجھ کو کھانے تیری خوراک محفوظ کر کے دی، ملاوٹ سے پاک رکھا، کوئی چیز ملنے نہیں دی. تو بھی جب ایمان تیرا ہو مجھے ملاوٹ کے بغیر ہو، شرک والا ایمان نہ ہو، تیری عبادت بھی کیونکہ میری کرے تو وہ بھی شرک سے پاک ہو، شرک کی ملاوٹ والی. اللہ پاک نہ ملاوٹ والا ایمان قبول کرتا ہے، اور نہ ملاوٹ والی اللہ عبادت قبول، خالص عبادت قبول کرتا ہے. خالص عبادت کیا ہے؟ بار بار قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر جو کرتا ہے کون کرتا ہے. ہر جگہ کوئی موجود نہیں، ہر جگہ کون موجود ہے. کوئی کچھ نہیں عطا کرتا، ہر چیز کون عطا کرتا ہے. ہر چیز کو جاننے والا کون ہے، ہر چیز عطا کرنے والا کون ہے، ہر چیز کا خالق کون ہے؟ صرف اللہ. ہر چیز کا مالک کون ہے؟ ہر چیز پہ کنٹرول کس کا ہے؟ یہ خالص عبادت اللہ پاک ہم کو قرآن کے مطابق عقیدے بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن کے مطابق اللہ پاک ہم کو اپنی بندگی عبادت کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیو جو شرک والا ایمان ہے نا، وہ نہیں جائے 100 سال والا ایمان اور شرک 100 سال گزر جائے شرک کے ایمان میں کوئی قبول نہیں. 100 سال شرک والی بات کرتے تو بجائے کوئی کچھ نہیں ہے. خالص ایمان ہو جی، خالص ایمان میں کوئی ملاوٹ نہ ہو جی. مشکل کشا صرف اللہ ہے، حاجت روا صرف اللہ ہے، دستگیر داتا چوڑیے پڑھنے والا، مرادیں پورے کرنے والا، آشیں امیدیں پوری کھوٹی کھری کرنے والا، سکھی ہری کرنے والا، یہ ہے صرف اور ہے. اگر اور کوئی مان لیا اللہ ہی مشکل کشا ہے، نبی ولی، یہ پھر ملاوٹ والا ایمان بن جائے گا. یہ خاص ایمان نہیں رہے گا جی. اللہ بھی دیتا ہے ہمیں، اللہ کے رسول بھی دیتے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں یہ پھر خالص ایمان نہیں، یہ اللہ یہ ملاوٹ والا ایمان بن جائے گا. عبادت جو ہے قولی فعلی والی، سجدہ کس کو کرنا ہے؟ اگر اللہ کو بھی سجدہ کر لیا تو مولوی صاحب کو، پیر صاحب قبر کو، یہ ملاوٹ والی بات بن جائے گی. پھیلی بات یہ ملاوٹ والی بات. قولی صرف مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے. اگر اللہ سے مانگے، نبی ولی سے مانگ لیا تو یہ ملاوٹ والا مانگنا قولی بات بن جائے گی. نظر نیاز، بکرا چھترا، قربانی جی، پیسے خیرات کس کے نام کی دو اور راضی ہو، یہ خالص عبادت ہے. مالی عبادت. اگر پیر راضی ہو، بابا راضی ہو اس دیگ سے، بزرگ راضی ہو، راضی میرا کہا یہ اگر ملاوٹ والی بات بن جائے گی تو اللہ نہ ملاوٹ والا ایمان قبول کرتا ہے، نہ ملاوٹ والی اللہ پاک عبادت قبول کرتا ہے. کل کوئی ضرور انشاءاللہ
سورہ یاسین انشاءاللہ پوری ہو جائے گی. سب ساتھی تشریف لائیں. اور جو نئے بھی ساتھی ہمارے, کتنے ساتھی نہیں ہمارے, 10-12 ہر روز ساتھی ہمارے نہیں ہوتے. میرے بھائی یہ فکر کس نے کرنی ہے؟ میں کیا فکریں یہاں تک کر رہا ہوں, رہتے اس میں سے ہی میں فرق نہیں. 4-5 گھنٹے میں یہاں لگاتا ہوں, اس پہ تفسیریں مختلف کھولتا ہوں, ایسے سمجھتا ہوں. وہ صاف خلاصہ 8-9 تفسیروں کا وہ میں یہاں بیان کرتا ہوں. الحمد للہ اللہ میں سو یہی میرے لیے کافی ہے. باقی اس مسجد کو آباد کرنا ہے تو دیکھو کون ساتھی آ رہا ہے, کون نہیں آ رہا ہے, کون ہماری ہے, یہ ساری آپ نے فکر کرنی ہے. میرے صرف آپ لوگ کرتا بیٹھے رہیں گے. میں آج بڑا کرتا ہوں, میری یہ خواہش ہے, یقین جانو کہ میں مروں جیسے میں کہتا ہوں کہ اللہ تیرا سارا کل قرآن کے سطور پڑا ہوا دیکھ کے مروں. یہ میری خواہش ہے, دعا مانگی ہے. شاید اللہ قبول کر لے یا نہ کرے, یہ نہیں مجھے پتا کہ اللہ قبول کر بھی سکتا ہے وہ ہے جی. ویسے مجھے لگتا ہے میں ٹھیک ٹھاک ہوں بھی الحمدللہ, شکر ہے ہمارا موٹا جو چل رہا ہے. لیکن لگتا ہے شاید اللہ پاک کچھ نہ کچھ خیر پا لے, لگتا ہے. باقی اللہ کو پتا ہے, کیا پتا کل اگر مر گیا نا, یہ توحید کا بوٹا جو اللہ نے لا لیا ہے نا, یہ کہیں اکھڑ نہ جائے, یاد رکھنا. دعا مانگا کہ اللہ پر توحید کا بوٹا قرآن کو جو یہاں لگا لیا ہے نا, اللہ کرے یہ بڑھتے ہی جائے, بڑھتے ہی جائے, بڑھتے ہی جائے. اس کے لیے آپ نے دعا بھی کرو, محنت بھی کرو, دعا بھی کرو, کوشش کرو. ہمارے ساتھی سارے آئے, ہر روز آئیں. جو ہمارے ساتھی 50-60 ساتھی ہیں ہمارے, اگر آئے تو کتنا ماشاءاللہ یہ رونق لگتی ہے, کتنی مسجد آباد ہوتی ہے. جتنے ساتھی آئیں گے اتنے اللہ کرم ہوگا, اتنے اللہ راضی ہوگا, خوش ہوگا. آپ لوگوں نے فکر کرنی ہے سارے کرو رل مل کے. جو میرا کام ہے وہ میں کر رہا ہوں, اللہ سے. تو آپ کا کام یہ آپ کریں گے, رل مل کے گڈی ٹڑے گی جی. تو اگر میری بھی ہر شے جو قاری صاحب پتہ کریں گے, قاری صاحب بس کریں گے, بلائیں, فون کریں, بس قاری صاحب یہ کچھ, آپ بھی کچھ نہ کچھ کریں نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ایمان لاتے تھے لوگ, مسلمان ہوتے تھے, کیا کہا جو میرا کام وہی کام. وہ بھی کلمے کی دعوت دیتے, اللہ کے نبی کو بھی کلمے کی دعوت دیتے تھے. پھر گروہ بڑھتا گیا, بڑھتا گیا, بڑھتا گیا. 100% مدینے آ گئے, پھر گروہ بڑھتا گیا. بس پہلے لوگ خلاف پہ آتے تھے, چتر پکڑ لیا صحابہ کرام, اللہ کے حکم سے ڈنڈا پکڑ لیا, ڈنڈا چلایا. ڈنڈے کے ساتھ جن کو ڈنڈا چلتا تھا جہاد والا, بس کل رہی اللہ کی مہربانی خیر ہوتی تھی. جلسے جماعتیں جماعتیں اسلام میں آنے لگے. اللہ کا یہ ہمارا اللہ نے گروہ بنا دیا, اور بڑھ جائے تو ان کی برکت اور لوگ یہاں آ جائیں, اور لوگ یہاں آ جائیں. جتنے لوگ یہاں آئیں گے تو عید والے بنیں گے, اللہ قرآن سمجھیں گے میرے بھائیوں. اسی حساب سے اللہ خیر کے فیصلے فرمائیں گے, ہماری آخر برباد فرمائیں گے. ہر ساتھی فکر کریں گے, ان پہ نہ چھوڑ دیں. میں کل کو مر گیا, اللہ کرے اس سلسلہ اس لیے چلتا رہے, اللہ کو اور آپ کو دے دے. آپ اتنے پکے ہو جائیں قرآن پہ ہے جی, اتنا اللہ پکا کر دے قرآن پہ, توحید پہ, کہ پہاڑوں کے برابر کوئی شرک ہے پھر بھی آپ ایمان فرق نہ آئے. اللہ آپ کو کتنا مضبوط کر دے. تو محنت کرو, کوشش کرو. اب ٹائم ہے یہ زندگی دی ہے اللہ پاک مختصر زندگی, یہ سچی کتاب ہے. اس سے بڑی کوئی کتاب ہے تمہاری نظر میں؟ کیوں جی, کروڑوں کتابیں اکٹھی کرنے آپ بزرگوں کی, مولویوں کی, پیروں کی, اس کی ایک عید کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ اللہ کا کلام ہے, یہ عرش سے آیا ہے, اور یہ اسی لیے آیا کہ اس کو پڑھو, سمجھو, اس کے مطابق اپنی زندگی لمحہ لمحہ اس کے مطابق اس لیے آیا ہے. میرے بھائی اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی ہے, اللہ پاک نے قبول کیا آپ کو قرآن کے لیے, تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں, خوش ہوا کریں, خوشی سے آیا کریں کہ اللہ قرآن سمجھ جائے. اللہ ہمیں آئے توفیق دے رہا ہے جی. توجہ دھیان کے ساتھ بلا وجہ نہ کرو, بلا وجہ نہ کرو. کل بات ہو رہی تھی, یہ مہمانوں کی وجہ سے ہمارے ساتھی کئی رہ جاتے ہیں. کہاں مہمان, کہاں قرآن کو ہے مقابلہ, کہاں مہمان ہیں اور کہاں اللہ کا قرآن. ایک آدمی یہ چلو سستی کر رہا ہے اور نہ بھی سمجھ رہا ہے کہ میں اچھا کام نہیں کر رہا, نالا کر کے چلو مہمان آ گئے ہیں, جانا چاہیے تھا, تو رہ گیا سستی کر کے جی. تو ایک آدمی عقیدہ ہے کہ نہیں جی مہمانوں کی وجہ سے قرآن کو چھوڑا جا سکتا ہے, تو کفر تک پہنچ سکتا ہے. آدمی کہتا ہے کہ اپنا کوئی کام کر لے, آدمی قرآن کو چھوڑ لے, کوئی مہمان آئے تو قرآن کو چھوڑ لے, اور کام پڑھ جائے, قرآن کلاس کو چھوڑا جا سکتا ہے. کہاں قرآن اور کہاں دنیاوی کام, کہاں رشتے دار مہمان. میں تو یہ کہتا ہوں جو قرآن کے مقابلے میں رشتے دار آئے چھوڑ دو اس کو. قرآن کے مقابلے میں ہے جی رشتے دار کو بھلے دار آئے, قرآن کے بال لے رہے, اولاد ہے, ساری دنیا ہے, ساری دنیا کو چھوڑ دو, قرآن کو نہ چھوڑ کے اللہ کو نہیں چھوڑے گا. یہاں تک بیٹا بن جائے.
بھائیو پوری دنیا بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ کے نبی نے اسے مار نہیں کھائی اس کے لیے. اللہ کے نبی کو بڑے احترام کرتے تھے مکے کافر. سعد کمین جب قرآن شروع ہوا تو سارے جانی دشمن بن گئے, پتھر مارنے لگے, تکلیف ہے. وہ مطالبہ کیا کہتے کیا کافر کہتے یہ تھی قرآن غیر ہذا, اس قرآن کے علاوہ اور قرآن او بدلیے اس کو بدلو, یہ کہتے تھے. پھر ہم مانیں گے, تمہارے منہ بھی مانیں گے, ہر چیز مانیں گے, یہ قرآن نہیں ہمیں چاہیے, یا تو اور لاؤ یا کیا کرو اس کو بدلو, جو ہمارے خلاف رہتے ہیں وہ بدلو. اللہ نے فرمایا کل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, محبوب کہہ دے کہ میں قرآن نہیں بدل سکتا, مجھے حق ہی نہیں, میں قرآن والے بدلے نہ بدلے میں نہیں بدل سکتی. ان اتبع الا ما یوحی, میں تو اسی کی اتباع کروں گا, تم نے ماننا ہے مانو, نہیں ماننا نہ مانو, بس اسی کی اتباع کروں گا. میرے بھائیو اگر کوئی مددگار آتا ہے قرآن کے مقابلے, آپ کو کہتا ہے قرآن کو چھوڑنے کی ترغیب دیتا ہے, کوئی رشتے دار رہتا ہے مقابلے ماں باپ اولاد جو بھی آتا ہے سب کو چھوڑ دو, کس کو نہیں چھوڑنا, اللہ کے قرآن کو نہیں چھوڑنا. آپ کو بن کے دکھاؤ, کو کر کے دکھاؤ. کہ اللہ پاک پھر کیسے فیصلے فرماتے ہیں. اللہ پاک نے تم کو عظیم الشان کتاب کے ساتھ جوڑ دیا ہے, اس کتاب سے کوئی اعلیٰ نہیں. اللہ پاک کا آپ کا کرم ہے, آپ اللہ کی مہربانی ہے, آپ اللہ کا انتخاب ہے, قرآن کے لیے آپ کو چن لیا, منتخب کر لیا. اللہ کا شکر ادا کیا کرو, خوش ہو کے آؤ, خوش ہوتے جاؤ. جی قرآن کی کلاس کے بعد دوسرے کام نہ کرو, دنیاوی بات نہ کرو, تو موبائل کو پیسہ دفعہ کرو, چھوڑو, اس قرآن کے تذکرے کرو, اس کو بار بار دہراؤ. یہاں بیٹھے کر جاتے ہوئے اپنے بیوی بچوں کو سمجھانا, اللہ کا یہ حکم پڑا ہے, یہ واقعہ پڑھا قرآن کے اندر, یہ پڑھی ہے, یہ یاد زیادہ سے زیادہ محفوظ کرو قرآن کے اندر. جتنا قرآن کو محفوظ کرو گے, محنت کرو گے, اسی حساب سے اللہ آپ کی قدر فرمائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون, جدا ہو جاؤ ایمان والوں سے اے مجرموں آج کے دن. الم اعہد الیکم یا بنی آدم, کیا میں نے تم کو رسولوں کے ذریعے کتابوں کے ذریعے حکم نہیں دیا تھا, اے اولاد آدم, اللہ تعبدوا الشیطان, کہ تم شیطان کی بات نہ کرنا, انہ لکم عدو مبین, بے شک وہ تمہارا بہت بڑا دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ, اور میری عبادت کرنا یہی صراط مستقیم ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا, البتہ تاکہ گمراہ کر دیا شیطان نے تم میں سے بہت زیادہ مخلوق کو. فَلَمْ تَقُولُوا, تاکہ کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے, هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ, یہ وہی جہنم ہے جس جہنم کو تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون, داخل ہو جاؤ اس جہنم میں آج کے دن اس وجہ سے کہ جو تم کفر کرتے تھے. اليوم نختم على افواههم, اس دن ہم مہرے لگا دیں گے ان کے منہوں پہ. وتکلمنا ایدیہم, اور کلام کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ میں. تشہدوا, اور گواہی دیں گے ارجلہم, ان کے پاؤں, بما کانوا یکسبون, جو وہ کماتے تھے. ولو نشاء لطمسنا علی اعینہم, اور اگر ہم چاہتے مٹا دیتے, مٹا دیں ہم ان کی آنکھوں کو. فاستبقوا الصراط, بس یہ دوڑے راستے کی طرف. فانا یبصرون, بس کیسے یہ دیکھ سکتے راستے کو. ولو نشاء لمسخناہم ولا مغاد, اور اگر چاہے ہم ان کی جگہ بھی جہاں بھی ہیں ان کی صورت شکلیں بدل دیں. فمستطاعوا, پس نہ طاقت رکھی مجھے آگے بڑھنے کی. ولا نہ یہ لوٹ سکے اپنے حال کی طرف. ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق, جس کو ہم عمر دیتے ہیں لوٹا دیتے ہیں ہم کو پہلی پیدائش میں. افلا یعقلون, کیا یہ عقل نہیں رکھتے. وما علمناه الشعر, نہیں سکھایا ہم نے اس نبی کو کوئی شعر. وما ينبغي له, اس نبی کے شان کے لائق کوئی شعر ہے. ان هو الا, مگر یہ قرآن کیا ہے, یہ ذکر کی نصیحت ہے. وہ قرآن ہے مبین, کھول کھول کے بیان کرنے والا. لینذر من کان, اس لیے عطا کیا یہ قرآن, ہاں اس لیے کھول کھول کے بیان کر اللہ پاک کا تاکہ ڈرائے وہ من کان, اس کو حیا جو زندہ, مراد مومن کو ڈرایا جائے اس قرآن کے ساتھ. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ, ثابت ہوگی یہ بات اللہ کے کافروں پہ. اولم یروا, کیا نہیں دیکھا انہوں نے, انا خلقنا, پیچھے پیدا کیا ہم نے, ہم نے پیدا کیے واسطے ان کے مویشیوں کو. عملت ایدینا, اپنے ہاتھوں سے. فہم لہا مآبین, ان کے مالک ہیں. وجل اللہ, اور ہم نے ان مویشیوں کو کتابیں کر دیا. لہم فی منہا رکوبہم, لہم فمنہا رکوبہم, ان کے لیے ان مویشیوں میں ایسے مویشی میں جن پہ سواری کی جاتی ہے. ومنہا یاکلون, ایسے مویشی جن کا گوشت کھاتے ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ, اور واسطے ان کے ان مویشیوں میں بڑے نفع ہیں. وَمَشَارِبُ, اور پینے کے گھاٹ ہے. فَلَا يَشْكُرُونَ, یہ شکر کیوں نہیں کرتے. اللہ جزاکم اللہ.
اٹھا بھائی بلایا